کرتا ہے نعوذ باللہ جب بندہ بندوں پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آتا۔ بہت سارے گناہوں کی معافی ہے، جتنے گناہ سب کی معافی ہے، لیکن جب بندہ اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے نا تو رب کہتا ہے کہ زمین تو میری ہے، تو کون ہے جو اکڑ کے چلتا ہے؟ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھائی کہ مذہب جو ہے وہ عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مذہب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اقوام عالم میں اور نبی علیہ السلام کے پیغام میں یہ واضح فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، انہیں بہترین قرار دیا۔ نبی علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں امت کے نام فرمائی، اور اس میں ایک بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید آخری مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا کہ نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا، یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن آپ نبی علیہ السلام کی آخری نصیحتوں میں جس نصیحت کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کو جب سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے پوری کائنات میں، خدا کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے، کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیے اس گفتگو کے ساتھ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ کبھی کوئی کچھ کہتا، کبھی کوئی، کیوں؟ دنیا کے طاقتور ترین لوگ بھی خوف زدہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بہترین کردار پیش کر کے گئے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ان کے خلاف نہیں بولیں گے تو ساری دنیا ان کی محبوب بن جائے گی، اس لیے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ کیا کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسی گفتگو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں سمجھا رہے، پوری کائنات کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں نبی علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے، نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے جو اپنی بات رکھی ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں رکھی، اور اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، کیا فرمایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، مزدور جب شام کو اپنی مزدوری ختم کر لے، صرف مسلمان ہی نہیں، یہ نہیں کہ مسلمان کے گھر مسلمان مزدور کام کر رہا ہے، وہ صرف مزدور کی بات کی نبی علیہ السلام نے۔ فرمایا مزدور جب اپنی مزدوری ختم کر لے شام کو، اور جب وہ اپنا پسینہ صاف کرتا ہے اپنے گمچھے کے ساتھ، اور فرمایا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی
مزدوری کا حق جو ہے اس کو ادا کر دو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ کردار کی بات سامنے آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دنیا میں آپ کو پتہ اسلام آنے سے پہلے رواج تھا، لوگ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے. عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا غلاموں کی طرح. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو آ کے ختم کیا. فرمایا کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو. کسی ماں نے کوئی ایسا نہیں بچہ پیدا کیا چاہے مرد ہے یا عورت کے بھئی یہ غلام ہو. تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم لوگوں کو اپنا غلام بنا دو؟ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنے دین کس کو کہتے ہیں؟ آج جبکہ پوری دنیا میں آزادی کا بول بالا ہے، پھر بھی بہت ساری جگہ پر انسانوں کے ساتھ تفرقے بازی کی جاتی ہے. اس دور کی بات سنو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب بلال کالے تھے، بلال حبشی تھے، بلال غریب تھے، اور ان کو بیت اللہ میں اس لیے لوگ نہیں جانے دیتے تھے کہ تم غریب ہو. بیت اللہ کا مجاور جو تھا ابو جہل، وہ اس لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اندر نہیں جانے دیتا کہ بلال کا تو رنگ کالا ہے، بلال کی ذات نیچی ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا بہترین نظام پیش کیا ہے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اپنے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ اسلام کی جو امیر وراثت ہے اس کا اندازہ لگائیں ان لفظوں سے. میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے غلاموں کو آزاد کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جو نوکر کام کرتا ہے جب تم اپنے کپڑا خریدنے جاؤ تو اس کے لیے بھی بہترین لباس خریدو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا تم خود کھاتے ہو وہ کھانا اپنے غلام کو کھلاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس انداز میں تم اپنے بچوں کو محبت سے بلاتے ہو اس انداز میں اپنے ملازموں کو محبت سے بلاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، یہ جو تمہارے متحد اللہ نے لوگ لگا دیے کام کرنے والے، ان کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے نبی علیہ السلام. میں مانتا ہوں کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تم دولت لا سکتے ہو، پیسے لا سکتے ہو، اقتدار لا سکتے ہو، اسلحہ خرید سکتے ہو، محمد رسول اللہ والا کردار نہیں لا سکتے. اسلام کا اعلیٰ نظام نہیں لگا سکتے اپنے پاس. جس نظام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت یہ کہہ دیا ہو کہ اپنے ماتحتوں کا دھیان رکھنا، جس نبی نے یہ کہا ہو کہ بھائی اپنے غلاموں کو معاف کرو. ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، نبی علیہ السلام دوسرے فرمایا مت مارو، رک گیا. یا رسول اللہ یہ بار بار غلطی کرتا ہے. فرمایا پھر بار بار معاف کر دو. یا رسول اللہ یہ بار بار روزانہ غلطی کرتا ہے، کب تک اس کو معاف کرتا رہوں؟ اور فرمایا جب تک تم اللہ سے معافی کی امید کرتے ہو اس وقت تک اس کو معاف. آج کچھ لوگ نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ فیکٹریوں کے مالک ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ کسی مدرسے میں ہو، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کسی بازار میں ہو، چاہے کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ ہوں، حاکم بن بیٹھے. جب کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی طاقت کے ساتھ ظلم اور تشدد کا آغاز کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے پیچھے سے کہا کہ ابو مسعود یہ جتنی اختیار تم اس غلام پہ رکھتے ہو وہ اللہ اس سے زیادہ اختیار تم پر رکھتا ہے. آپ جو دوسروں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اپنے نوکر کو ذلیل
تبدیل کروں گا. آپ کے دماغ میں ہے کہ میں اپنے ملازم کی سرے بازار بےزتی کروں گا. آپ کے دماغ میں ہے کہ میں اپنی نوکرانی کی بےزتی کروں گا. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنے ماتحت کو ذلیل کروں گا باقی ملازموں کے سامنے. تو اس بات کو یاد رکھو کہ جتنی طاقت تم میں ہے اس غریب کو ذلیل کرنے کی اس رب میں اس سے زیادہ طاقت ہے. جب وقت آئے گا تمہیں ایسی جگہ ذلیل کیا جائے گا کہ تم پھر پانی مانگنے کی گزارش کرو. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب کو اس کا حق دے دو, مزدور کو پسینہ سوکھنے ہوئے حق دے دو. ہم نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا؟ ہم نے سمجھا اچھا مزدور تو وہی ہے جو دیہاڑی پر کام کر رہا ہے, اینٹیں ڈھو رہا ہے, اس کو تو شام کو مزدوری دے دیں گے. کیوں؟ جو تمہارے گھر میں ملازمت کر رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے؟ جو تمہاری مسجد میں ملازمت کر رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے؟ جو تمہارے دفتر میں ملازمت کر رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے؟ جو تمہارے بچوں کو لے جا رہا ہے لے کے آ رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے؟ جس کو حکومت نے تمہارا ماتحت بنا دیا وہ مزدور نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں آج پورے ملک میں, کتنے لوگ ہیں یورپ میں چلے جائیے وہاں بھی بہت سارے لوگ اپنے ملازمین کو اس لیے کم تنخواہ دیتے ہیں کہ شاید ہم ان سے پیسے کاٹ لیں گے تو ہمارا خزانہ بڑھ جائے گا. تو یہ مزدور بھی تو اسی طبقے کے اندر آتے ہیں جس طبقے کے اندر اینٹیں اٹھانے والا. یہ مزدور نہیں. آپ عام دکانوں میں جائیے, چاہے کسی بھی بندے کی دکان ہو, صرف مسلمانوں کی نہیں, ان کے پاس بے شمار ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں 10,000 ہیں, 12,000 ہیں, 13,000 ہیں, 8,000 ہیں, 6,000 ہیں. اب مالکان سے پوچھو کیا ان کا گزارا ہو جائے گا اس میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیوں رکھی؟ حکومت سے پوچھو ان کا گزارا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا, تو پھر کیوں نہیں بڑھائی؟ صرف وہی مزدور نہیں جو دیہاڑی کر رہا ہے, آپ کی دکانوں میں گھروں میں کام کرنے والے ملازمین مزدور, وہ یومیہ مزدور سے بھی آپ نے ان کو نیچے کا درجہ دے دیا. آپ ان کو اس مقام تک بھی لے کے نہیں جا رہا. اندازہ لگائیے اس بات کا. میرا جانا ہوا بھی 2-3 بڑے بڑے شہروں میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے شہر ہیں, انہیں میں نے پوچھا مولوی کی تنخواہ کتنی؟ وہ کہنے لگے 5,000, 10,000, 11,000. وہ تو تم نے یومیہ دیہاڑی دار مزدور سے بھی کم اپنے ایمان کو رکھا ہے, یومیہ سے بھی نیچے ہو. اور اس کے بعد کہتے ہو بھی ہم دیندار ہیں. یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ, حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کے کہا یا امیر المومنین فلاں بندہ بڑا نمازی ہے. فرمایا نہیں, یقین مت کر لینا, دھوکے میں مت آ جانا جب تک اس کے معاملات پتہ نہ کر لو کہ یہ اپنے گھر میں کیسا ہے, اپنے کاروبار میں کیسا ہے, اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے. اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے, اگر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے, اگر دوسرے کی ہمدردی نہیں ہے, تو پھر برباد ہے. یہ اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کائنات میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے ہے کیونکہ اسلام کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ اسلام کے ماننے والے انسانوں کے انسان کی غلامی کا تصور کا انکار کرتے ہیں. اسلام نے یہ کہا کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے گھر میں ایک دن دیکھا اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ والدہ محترمہ کے ساتھ ان کی صفائی کرنے والی ملازمہ کام نپٹا کے 2 کپ چائے بنا کے بالکل خاص اسی صوفے پہ بیٹھی ہے جس پر گھر کی مالکن بیٹھی ہے, اور دونوں بے تکلف گفتگو کر رہی. اور جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں یہ منظر دیکھ لے کہ اس کی ملازمہ اور گھر کی مالکن ایک ہی چارپائی پر, ایک ہی صوفے پر ہے, تو یقین کرے کہ رب ان سے راضی ہے. جو لوگ انسانوں کے اندر اونچ نیچ کرتے ہیں وہ کسی مرتبے تک پہنچ جائے, وہ انسانوں کے درجے میں آ نہیں سکتے. اسلام نے یہ جو مزدور کے حق کی بات کی, محمد رسول اللہ نے جو یہ کہہ دیا اپنے جیسے کپڑے ان کو پہناؤ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہہ دیا کہ اپنے جیسا کھانا ان کو کھلاؤ, رسول اللہ نے یہ جو کہہ دیا کہ اپنے بھائی ان کو سمجھو, اس کا مطلب رسول اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ
وسلم کہ مسلمانوں تم انسانوں کے اندر چھوا چھوت مت کرنا، تم انسانوں کو بڑا چھوٹا مت سمجھنا، کوئی اگر تمہارے ماتحت کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ماتحت کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات آپ سے کمزور ہے یا اس کی نسل آپ سے کمزور ہے، اللہ کے نزدیک آپ اللہ کے نزدیک آپ ایک برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اس طرح دیا تاکہ آپ اپنا کام چلا لیں، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اکثر ان کے پاس ساری زندگی سیکھتے ہی رہے تو بہت لوگ بار بار آتے تھے اور ہم نے یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو ضرورت نہیں ہے، بڑی خوبصورت بات ہمیں بار بار سمجھائی، فرمایا کرتے تھے بیٹا ہمارے پاس ایسی کتنی چیزیں ہیں ہم جس کے حامل نہیں ہیں اللہ نے آپ کو پھر بھی دے دیا۔ آپ تو بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ فلاں بندے کو کیا ضرورت ہے، کہ فلاں کو کیا ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہوا ہے جس کی آپ کے پاس ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ روٹی کو ترس رہے، بہت ساروں کے پاس بینکوں میں اتنا پیسہ پڑا پتہ ہی نہیں، اور وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے، مر جاتے ہیں، پھر بیٹے بیٹیاں آپس میں بانٹ کے گل چھرے اڑاتے، جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہو۔ دین یہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہو وہ صلہ رحم ہو۔ اسلام نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اگر آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور صرف یہی تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ، کوئی بندہ ایک آدمی کے اوپر حاکم ہے، اس ایک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگوں کا سوچنے کا نظریہ ذرا کچھ اور ہے نا، ہم سوچتے نہیں ہم کون سا کسی فیکٹری کے مالک ہیں، ہم کون سا کسی شو روم کے مالک ہیں۔ اللہ نے دو آدمی تمہارے ماتحت رکھے، ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ تمہاری بیوی بچے تمہارے ماتحت کیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی کمزور آدمی تمہارے تک ضرورت کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ماتحت صرف وہی تو نہیں کہ جو آدمی بہت بڑا حاکم بن گیا ہو، ہر بندے سے پوچھو گی کہ تمہارے سے جو سیکنڈ لائن میں آدمی تھا، تمہارے نیچے جس بندے کو رکھا گیا اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو۔ ہم لوگ دنیا کی سازشوں سے اس لیے بے پرواہ ہیں کیونکہ اسلام اپنے اعلیٰ کردار کے اوپر چلتا ہے۔ مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے لیڈران، مسلمانوں کے حکمران کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتے اور نہ کبھی بولیں گے کبھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں، ہمیں بس یہ سکھایا گیا کہ تم اپنا کردار کس طرح اعلیٰ ترین بنا سکتے۔ اپنا جن کے بارے میں رسول اللہ کو کہا کہ ابو بکر کو پوچھو یہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان چکا دیا، ابو بکر کا اگر کوئی احسان چکائے گا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب سے ان کا بدلہ ادا کروں۔ سیدنا ابو بکر وہ ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں کہ جب وہ روئے زمین پر موجود تھے، نبی علیہ السلام جب ناساز تھے تو تمام صحابہ میں سے اس مصلی پر نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اگر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر۔ سنو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی۔ جائیداد 1-2 روپیہ نہیں تھی، متعدد کپڑے کے شو روم، متعدد باغات، سب کچھ جب دے دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تیرا گزارا کیسے ہوگا، چل تیری تنخواہ لگا دیتے ہیں، تنخواہ لگا دیتے ہیں تیری۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سب صحابہ نے کہا نا آپ کی تنخواہ لگا دیتے ہیں، قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سب سے قریبی صحابی نا، نبی علیہ السلام کے جانشین بن کے بیٹھے ہیں، خلیفہ بنے مسلمانوں کے پہلے، کیا خوبصورت بات کی۔ فرمایا عمر ایسا کرتے ہیں کہ جتنی ایک مزدور کو روزانہ دہاڑی دی جاتی ہے، جتنی ایک مزدور کو روزانہ دہاڑی دی جاتی ہے اتنی میری تنخواہ لگا دو۔ صحابہ حیران
کہ مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کئیوں نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کی دہاڑی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے پیسے کمائے کہ ایک گھر بنا لے، اتنی دہاڑی نہیں بنتی سارا سال کی کہ وہ اتنے پیسے کمائے کہ اپنی بیٹی کی عزت سے شادی کرتے۔ مزدور کے پاس اتنی دہاڑی نہیں ہوتی کہ وہ بہترین کپڑے سلوا سکے۔ امیر المومنین آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مزدور کی دہاڑی تو اتنی کم ہے کہ وہ تو اپنا گزارا بڑی مشکل سے کرتا ہے، آپ ایک دہاڑی مزدوری کے اندر کس طرح امت کا پورا کام کر سکتے ہیں؟ سنو پھر مسلمانوں کے خلیفہ نے کیا کیا؟ کیا کیا مسلمانوں کے خلیفہ نے؟ اسلام کا یہ وہ نظام ہے، کائنات جس کے سامنے سر خم کر کے کھڑی ہوئی ہے آج بھی۔ کیا کیا مسلمانوں کے امیر المومنین نے؟ اپنے چیف سیکرٹری کو بلایا، حکم نامہ لکھو۔ خلافت بن گئی، پہلا حکم نامہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا حکم نامہ لکھ رہے ہیں جی؟ پہلا کہ کیونکہ یہ میرے ساتھی چاہتے ہیں کہ خلیفہ کی تنخواہ لگا دیں، خلیفہ چاہتے ہیں کہ میری تنخواہ اتنی ہو جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے، اس لیے حکم نامہ لکھو کیونکہ مزدور کی یومیہ دہاڑی کم ہے، آج سے ہم مزدور کی یومیہ دہاڑی اتنی بڑھا رہے ہیں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں عزت سے روٹی کھائے گا، خلیفہ بھی اسی پیسے میں اپنے گھر میں عزت سے روٹی کھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نظام۔ آج بھی تو دیکھو نا، ہمارا مزدور ان کے دیش میں جاتا ہے، مزدوری وہی کرتا ہے جو یہاں کرتا تھا، لیکن جب ان کے دیش میں جا کے مزدوری کرتا ہے، کس کے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش میں۔ آج بھی اگر ہمارا مزدور چاہتا ہے کام کرنے کے لیے تو اتنے پیسے کماتا ہے کہ گاؤں میں کوٹھی بھی بنا لیتا ہے، گاڑی بھی خرید لیتا ہے۔ وہی مزدور اگر ہمارے یہاں کام کرے گا تو ہم اس کو پورا حق دینے کے لیے یاد رکھو اس بات کو۔ کوئی کچھ کرتا رہے لیکن آپ یاد رکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ماتحتوں کو بددعائیں نہ دو، ماتحتوں کے لیے، نوکروں کے لیے، ملازموں کے لیے دعائیں کرو، وقت آئے تو انہیں سٹینڈ کرو، ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے اسپتالوں میں جاؤ، آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے کیونکہ غریب آدمی بہت بڑے اسپتال میں نہیں جا سکتا۔ آپ دلی میں جو بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں نا، ان میں جو نیم پلیٹیں لگی ہوئی نا، ان میں کئی ملکوں کی زبان لکھی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے کروڑ پتی لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ مہنگی مہنگی بیماریاں غریب آدمی کو نہیں لگتی، صرف امیروں کو ہی لگتی ہیں۔ یہ اتنی مہنگی بیماریاں، اتنے مہنگے ٹیسٹ، یہ لا علاج بیماریاں جو انسان کو ذلیل کر کے بستر پہ لگا دیتی ہیں، یہ عام لوگوں کو نہیں لگتی۔ کیا بات ہو گئی؟ پتہ یہ لگا کہ یہ ان کے جو ماتحت ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں، جن کے تعداد ہزاروں پر ہے، وہ بلک رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، یہ ان کے حق ادا نہیں کرتے۔ جب یہ ان کے حق ادا نہیں کرتے تو قدرت نے ان کا انتظام کر دیا کہ جو پیسہ ادھر نہیں دینا، وہ پیسہ ادھر آ کے چل چکا ہے۔ بیماریوں سے بچنا چاہتے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے، دکھوں سے بچنا چاہتے، تکلیفوں سے بچنا چاہتے، جو آپ کے ماتحت ہے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جو بھی آپ کے ماتحت ہے، نعوذ باللہ، جب بندہ بندوں پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آتا۔ بہت سارے گناہوں کی معافی ہے، جتنے گناہ ہیں سب کی معافی ہے، لیکن جب بندہ اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے نا تو رب کہتا ہے کہ زمین تو میری ہے، تو کون ہے جو اکڑ کے چلتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندے تو میرے، تو کون ہے جو میرے بندوں کے اوپر اپنی حکمرانی کو مسلط کرتا ہے؟ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، صرف مزدور وہی نہیں ہے جو دیہاڑی پر کام کر رہا ہے، وہ تمام لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں، اور جو ماتحت ہیں وہ بھی سنیں،
آپ اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو آپ اپنے وعدے کے ساتھ امانت داری سے چل نہیں رہے. آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے. اور جو مالکان ہیں ان کو تو اس سے بڑھ کے اسلام نے مالکان کو یہ تربیت دی ہے, دولت مند لوگوں کو یہ تربیت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو پھر دینے والے ہی بنے رہو. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بار بار کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آتے ہیں ضرورت مند لوگ اعتراض کرتے ہیں بار بار آیا, یہ اللہ کا شکر نہیں. اکثر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں. اور بولو نا, کس میں رکھا اللہ نے آپ کو؟ دینے والوں میں رکھا ہے. اللہ نے لینے والوں میں نہیں رکھا. اس بات کا ہی شکر ادا کریں. جب کسی کا حق مارتے ہو اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ وہ جو حق دلوانے والا ہے وہ موجود ہے. جس نے حق دلوانا ہے وہ موجود ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں. بالخصوص جو نمازی ہیں اور جو ہمارے غیر مسلم دوست بھائی بہن ہیں, اس بات کو ذہن نشین کریں. اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے نوکروں پر رحم کرو. انسان کو انسان سمجھو. مذہب کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم مت کرو, ورنہ یاد رکھو تم وہ ظلم نہیں کر سکتے. جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر تمہارا کوئی سہارا بننے والا نہیں. انسان وہی بہترین ہے جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہو. اللہ کی نعمت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے دل کا نرم ہو جانا. لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ آپ اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں, آپ اپنی کوتاہیوں پر معافی چاہتے ہیں. دعا بھی کیجیے اللہ کریم ہم سب کو مزدوروں کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے, اور اللہ کریم ہم سب کو ان لوگوں پہ رحم کرنے والوں میں شامل فرمائے جو لوگ ہمارے ماتحت دنیا کے اندر کام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.